بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان میں سمارٹ رکھنے والی ٹپس: سحر اور افطار میں جو کے آٹے کی روٹی اور سبزیاں کھائیں۔ بند گوبھی کو بطور سلاد استعمال کریں۔ سحر اور افطار میں سرخ گوشت، ماجرین اور بھینس کے دودھ سے پرہیز کریں۔ کھانے کے ساتھ سرکے کا استعمال لازماً کریں۔ رمضان میں افطار کے بعد 4 سے 5 گلاس پانی پئیں۔ کھجور اور شربت سے روزہ افطار کریں۔ کھیرے کو سرکے میں ڈبو کر کھائیں، اس سے تیزی سے وزن کم ہوتا ہے۔ افطار میں آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو شیپ ان کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ سحری اور افطار میں دہی میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کر استعمال کریں، یہ وزن کو گھٹانے کا کام کرتی ہے۔ افطار میں روح افزا جامع شیریں میں تخم ملنگا ڈال کر استعمال کریں، اس سے پیٹ کے مسائل نہیں ہوں گے تو جسم ٹھنڈا رہے گا۔ رمضان کے دوران اپنی روٹین کو خراب نہ کریں، رات کو سونے کا وقت مقرر کریں۔ بیکری آئٹم اور میدے کی بنی ہوئی تمام اشیاء سے پرہیز کریں۔ پھل کھائیں، اگر پھل کا جوس لینا ہو تو خالص نہ لیں، اس میں آدھا گلاس پانی ملا لیں اور چینی نہ ملائیں۔ افطار میں 20 منٹ پہلے تیز قدموں سے چہل قدمی لازمی کریں، اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ چائے اور کافی سے گریز کریں، ان کی جگہ ہربل ٹی یا گرین ٹی لیں، یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہاضمے کو بھی درست کریں گی۔ روزے کی حالت میں پانی کی پیاس بجھانے اور پیاس کو روکنے کے لیے روٹی دہی کے ساتھ کھائیں اور پھر سبز الائچی کا قہوہ، چھوٹی الائچی کا قہوہ پی لیں، یہ آپ کو دن بھر پانی کی پیاس سے بچائے گا اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ سپر فٹ لوگ بھی رمضان میں بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری سے بچنے کے لیے اپنے روزانہ کی خوراک کو پہلے سے مضبوط بنائیں۔ ظہر کی نماز کے بعد جب سورج اتنا گرم ہو کہ جسم کو بہت گرمی محسوس ہو تو گھر کے اندر رہنے کی کوشش کریں، اگر ممکن ہو تو چند گھنٹوں کی نیند لے لیں۔ اپنے جسم میں طاقت اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے سحری اور افطار میں پروٹین سے بھرپور غذائیں لیں۔ خاص طور پر نوجوان روزے داروں کو زیادہ پروٹین والی غذائیں سحر اور افطار میں استعمال کرنے کے لیے دودھ میں پروٹین سے بھرپور اشیاء شامل کریں اور کوشش کریں کم سے کم تلی ہوئی چیزیں کھائیں۔ معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے زیادہ مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ چاٹ اور چنے وغیرہ کم مسالے کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ افطار کے وقت کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ پہلے سے ہی خالی ہوتا ہے اور اس وقت زیادہ مسالے والی غذائیں کھانے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو سکتی ہے، بدہضمی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ کھجور فوری توانائی بڑھانے والی غذا ہے۔ افطار میں کھجور کھائیں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ساتھ ہی رمضان میں توانائی سے بھرپور پھل بھی بہت مفید ہے۔ سحری کا کھانا کبھی نہ چھوڑیں، سحری کھانا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ سحری کے وقت سستی کی وجہ سے سوتے رہتے ہیں۔ ماہرین اچھی صحت کے لیے سحری کھانے پر زور دیتے ہیں اور سحری میں کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں جیسے روٹی اور دال وغیرہ کھائیں۔ افطار کا وقت روزہ کھولنے کا ہے، میز پر موجود ہر چیز کو نگلنے کا وقت نہیں۔ افطار کرنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ کھجور کھائیں اور ہلکی پھلکی غذائیں جیسے مشروبات، دودھ وغیرہ، پھر مغرب کی نماز کے لیے جائیں اور مغرب کی نماز کے بعد متوازن کھانا کھائیں۔ یاد رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ اسے رمضان میں نہ چھوڑیں، ماہ مقدس میں بھی ورزش کرتے رہیں۔ اگر آپ کو ورزش کے لیے وقت نکالنا پڑ رہا ہے تو شام کو کم از کم 15 سے 20 منٹ تک چہل قدمی یقینی بنائیں۔ نماز تراویح بھی ضرور پڑھیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ایک قدرتی تحفہ ہے جو اس کی برکات کے علاوہ صحت کے فوائد بھی لاتا ہے۔ رمضان میں برش کی عادت نہ چھوڑیں، اس کی بجائے ہر نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کریں، یہ سنت ہے، صحت کے لیے بھی بہت فائدے ہیں۔ سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ جگر مثانے کی گرمی کے لیے رمضان میں گرمی سے پریشان افراد کے لیے اس سے بہترین نسخہ آپ کو نہیں ملے گا۔ صبح سحری کے وقت آدھی پیالی عرق مکو پی لیں اور افطاری کے بعد 1 چمچ بدہضمی دور کرنے والا کوئی بھی چورن پانی کے ساتھ لے لیں، اسے جگر، معدے اور مثانے کی گرمی بالکل نکل جائے گی۔ جگر جلدی خون بنائے گا، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی، چہرے کی رنگت گلابی، صحت لاجواب ہو جائے گی۔
جن لوگوں کو گرمی کے مسائل ہوں وہ یہ نسخہ رمضان کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رمضان میں جسم کی طاقت کے لیے، رمضان میں جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے 2 چمچ ستو، 2 چمچ شکر اور 5 بادام کھا کر اوپر سے 1 پاؤ دودھ پی لیں۔ اس سے کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر جو کا ستو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جو کا ستو ٹھنڈا، گرمی کا دشمن، ہلکا، دست آور، قبض کشا اور پیاس سے تسکین دیتا ہے۔ مقوی طاقت پہنچانے والا اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔